بہت سی باتیں اندر رہ جاتی ہیں جو کسی سے بھی نہیں کی جاتی. یہی باتیں اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہیں اور کھوکھلا کر دیتی ہیں. ایک خالی انسان جب دنیا کی مصروفیات اور شور سے تھک کر شب کی تنہائی میں ان باتوں کو سوچتا ہے تو انہیں بھلانے کی ناکام کوشش میں پل پل ٹوٹتا ہے اور ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے. الف سے اللہ اور الف سے انسان، اور ان دونوں کے درمیان الف سے ہی گہرا اسرار ہے. اور اسرار کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اسرار انسان بندگی سے پاتا ہے، اور بندگی یہ ہے جیسے آنکھیں بند کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دینا اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دینا. اس طرح کی بندگی کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا. اللہ جو چاہے گا بہتر ہوگا، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ. یہ ہے اللہ اور انسان کا تعلق. جب رضا کے اس تعلق کو بندگی کی ڈور سے باندھ لو گے تو خود بخود اس کے اسرار کو پاتے جاؤ گے، اور اس کے اس اسرار کے اور بھی راستوں پر کھلتے چلے جائیں گے. آپ اپنی صفت پہ راضی رہیں. چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا. سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے. اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے، اب بھی مانگتا ہے مجھ سے. جب ہر امید ختم ہو گئی ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. جانتے ہو راستے میں اندھیرے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے. دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ ہے تو پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور دل بے چین ہے تو پھر سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر، صرف زبان سے کہتے ہو. زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے. زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں. بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں. بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو. سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے. اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے. سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے. سورت یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے. سورت فرقان کی بہت ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو تمہارے لیے امتحان بنایا. جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے. ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے. ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا. حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے. گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے. جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا. لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے. تصور کریں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی ساری نیکیاں آپ کے سامنے خاک میں مل جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو تکلیف دی جو اللہ کو بہت پیارا تھا. جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں. کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا. یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے. یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے. مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے. یقین رکھو، اللہ جب دل سے نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے. اب وہ کب کیسے پوری ہوگی اس کو رب کائنات پہ چھوڑ کے سکون کرو. میں اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرتا، تم بھی نہ کیا کرو.
یہ حادثات مجھے تھکا کر چور ہی کیوں نہ کر دیں، وہ مجھے خدا سے متنفر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کی محبت آپ کے گناہوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں۔ جب بندہ رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔